یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں دونوں کی دونوں کہ یہ ہمیں عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اس کی افادیت یہ ہے السلام علیکم کی کہ جب آپ سلام کرتے ہیں کسی کو تو اس کے یہ معنی ہے کہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا ویسے تو لفظی معنی یہ ہے کہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس سے بہتر اور دعا ہو نہیں سکتی ہے. اور آج کل کے دور میں ہمیں تو ویسے بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ خدا نہ کرے کہیں بم پھٹ سکتا ہے، آپ کا کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو. تو یہ جو ہے سب سے پہلے آپ یہ کسی کو یہ کہتے ہیں السلام علیکم، اور یہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے. پورا سلام جو ہے سلام علیکم نہیں کہنا ہے، آپ اس کو کاٹے مت، السلام علیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ السلام ہے. تو یہ آپ نے سب سے پہلے یہ دعا جب آپ دیتے ہیں، ایک اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو میری طرف سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میری طرف سے آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز میں مزے کی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اکثر یہ ہے کہ جب بھی ہم فون اٹھاتے ہیں تو ہم ہیلو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہ ہمارے ہاں بڑا کامن ایک رواج ہے کہ ہم فون اٹھاتے وقت ہم ہیلو کرتے ہیں یا ہم ہائے کرتے ہیں یا ہم جو بھی کہتے ہیں. اور ہم ویسے بھی جب لوگوں کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو خدا حافظ کہتے ہیں. خدا حافظ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں سے یہ کہیں بھی نہیں ہے. السلام علیکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. خدا حافظ جو ہے یہ دعا تو ہے لیکن یہ فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جاتے ہوئے بھی، ملتے ہوئے بھی اور بچھڑتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا ہے. جب بھی آپ، جو صحابہ کرام تھے جب کسی جنگ کے اوپر جاتے تھے یا وہ 5 منٹ بعد بھی ملتے تھے تو پھر بھی آ کے کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلے السلام علیکم. کیونکہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ یہ جتنی بھی دی جائے یہ کم ہے. ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو ہیلو کا بتاتا ہوں کہ یہ ہیلو کہاں سے شروع ہوا. 1873 میں ایک گراہم بیل جس نے یہ فون ایجاد کیا تھا. یہ اس سے پہلے والا جو فون تھا، یہ ابھی تو فون بڑے چینج ہو گئے ہیں. پہلے والا فون یہ ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ سے وہ ادھر پکڑتا تھا اور یہ ایک مائک یہاں پر ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے جب اس نے یہ 1873 میں یا 75 میں جب یہ فون ایجاد کیا، ٹیلی فون کا مطلب گریک لینگویج میں یہ ہے کہ دور کی آواز. ٹیلی کا مطلب ہے دور اور فون کا مطلب ہے آواز، دور کی آواز. تو دور کی آواز جب اسے سنائی نہیں دے رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہیل ہیل او ہیل، یعنی کہ دوزخ و دوزخ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بڑا سخت غصہ آ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اکثر جب بھی کام اس سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیا بکواس ہے. تو اب وہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا گورے اکثر یہ کہتے ہیں ہیل یار، ہیل ود دو، اس پر بھاڑ میں جائے یار، وہ ہیل او ہیل. تو وہاں سے یہ ہیلو شروع ہوا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرینچ نے یہ کہا کہ اس کا ہم ہالو رکھتے ہیں. ہالو کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاپ اینڈ پے اٹینشن، ٹھہرو اور میری طرف متوجہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے ٹھہرو اور میری طرف متوجہ ہو. اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ ٹھہرو میری طرف سے متوجہ ہو، یہ کتنا برا لگے گا. یہ کوئی معنی بنتے ہیں کہ ٹھہرو میری طرف متوجہ ہو؟ یہ کوئی معنی نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے بیسٹ جو آپ نے فون اٹھاتے وقت سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. اور آگے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کروانا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں محسن اسپیکنگ، یا آپ اپنا جو نام ہے وہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو آپ نے السلام علیکم کہہ کے اس کو ٹھہر جائیں، اس کو جواب دینے جو وہ کیا کہتا ہے. آپ کو وہاں سے دعا ہی ملے گی اگر وہ وعلیکم السلام کہتا ہے. تو آپ نے فون پر جو بھی بات ہوگی یا جو بھی آپ کام کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ایک قسم کا ثواب ملے گا. اور آپ نے یہ دعا دی. اور اس طرح سے یہ آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا لاسٹ یہ ہوگا اسلام کے بارے میں، اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں سارا دن سلام ہی کرتا رہوں.
میرے جو بھی بندہ نظر آئے میں اس کو السلام علیکم ہی کہتا رہوں. اور وہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے کہ جب تک تم مومن نہ ہو. مومن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو ایمان لائے پہلے. ٹھیک ہے, جب تک تم ایمان نہ لے آؤ, سوری, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ انسان ایمان نہ لے آئے وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور ایمان کے لیے میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی لاسٹ ٹائم کہ ایمان لانے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. اللہ پر ایمان, اس کی رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر اور آخرت پر. یہ 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے, یہ ایمان کا, یہ آخرت کا ایک ہمارا اقرار ہے کہ ہم نے لازماً یہ ہم نے واپس جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ, اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں پیار نہ کرو. تو صحابہ نے کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں پیار کرنا شروع ہو جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور وہ چیز بتائیے. تو آپ نے کہا کہ سلام کو عام کرو. ٹھیک ہے, تو سلام کو عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس کو بھی آپ نظر آئیں, آپ جس سے بھی ملیں, آپ نے پہل کرنی ہے. جو پہل کرتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا, جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا, جو کم ہے وہ زیادہ والوں کو سلام کریں گے, جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا. یہ سلام کے طریقے ہیں ہمارے. جو گھر میں داخل ہو رہا ہے, جو باہر سے آیا ہے, وہ محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے گا. تو یہ طریقہ آپ نے ضرور اپنانا ہے. اس کو آپ نے اپنی زندگی کا اشعار بنانا ہے, اور اس میں آپ نے اس کے اوپر ذرا بھر بھی جھجک, یہ آپ سمجھیں کہ میں دعا دے رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کے بدلے میں مجھے کتنی دعائیں مل رہی ہیں. دیکھیں, آپ نے 10 بندوں کو, آپ ایک محفل میں جاتے ہیں, آپ وہاں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو وہ 10 بندے آپ کو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ کو کتنی اس پر نیکیاں ملتی ہیں, کتنی دعائیں ملتی ہیں, اور آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرتے ہیں, بیکاز یہ آپ نے ایک کام کیا ہے. اور اس میں میڈیکل سائنس کے مطابق آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی سلام کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑتی ہے. جب آپ سلام نہیں کریں گے تو آپ کے اندر بغض, عناد, حسد, یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سلام نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ تکبر میں اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اور غرور کو اگر ختم کرنا ہو تو سلام جو ہے وہ کیا کرو. تو یہ ہمارے ہاں جتنی دل کی بیماریاں ہیں جس میں تکبر, غرور, حسد, بغض, اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کوئی دوائی ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی میڈیکل اسپتال میں جانے کی, ہمیں سب چیزیں بتا دی گئی ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.